جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے اخلاق عظیمہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ انسان صرف ایک جسم اور صورت کا نام نہیں ہے، انسان اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق کا پیکر ہو تو وہ انسان کہلایا جاتا ہے، اور انسان کی سب سے عظیم چیز جو اسے ممتاز کرتی ہے، عزت بخشتی ہے، اس کے وہ اچھے عادات ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں، جس کو آپ کیریکٹر کہیں، عادتیں کہیں، اور جبلت کہیں، خصلت کہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں انسان ڈھل کر کے سارے لوگوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی افضلیت کا جو معیار رکھا ہے وہ نہ رنگ پہ رکھا، نہ نسل پہ رکھا، اور نہ مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ قرآن عظیم نے کہیں پر افضل ہونے کا جو معیار رکھا ہے وہ یوں نہیں کہا کہ تم میں جو سب سے گورا ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے، نہ ہی عمر کو رکھا گیا، کسی چیز کو نہیں۔ ہاں، قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو رکھا ہے کہ بے شک تمہاری جماعت میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تقوی یہ اخلاق حسنہ کی چیز ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کریں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے جینے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ مسکراتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی اگر کسی پر تماچے لگاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہی دو طرح کی نظر آتی ہیں، دیکھنے میں آپ خود محسوس کر لیں گے کسی کے ساتھ۔ اگر وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا دریا زیادہ ہے، اور وہی وہ گھور کر کے دیکھنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ اکھڑ مزاج کا آدمی ہے۔ یہی ہے اخلاق جو انسان کے مزاج کو بدل دیتے ہیں۔
گفتگو کرنے کا انداز یہ اخلاق میں سے آتا ہے. بات کرو کسی کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ، پتہ چلے گا. اگر نرم گفتگو کرتا ہے تو اس کی طبیعت معلوم پڑ جاتی ہے. سخت گفتگو کرتا ہے اسی وقت آپ کترانے لگتے ہیں اور محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی گفتگو بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو ملی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، آقا انسان کو ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس. اسی لیے لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا، دنیا کے اس حکیم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتیں اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن نے اس کو ایک سورہ میں بیان کیا ہے. قرآن پاک میں پورا سورہ لقمان آیا ہے. حضرت لقمان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج بھی جانتے تھے اور حکمتوں سے بھری باتیں کرتے تھے. تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی آسان اگر ہے، سب سے آسان اور سب سے اچھی، تو وہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا انسان 2 چیزوں کو اپنا لے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے. کہا 2 چیزیں؟ کہا ہاں 2 چیزیں وہ اپنا لے. تو لوگوں نے پوچھا، اے لقمان وہ کون سی 2 چیزیں؟ لقمان حکیم نے کہا، ایک پہلی چیز یہ ہے، جب بات کرے تو نرم بات کرے، جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے. کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے. انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے. یہ اخلاق حسنہ ہیں. انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں. اور ایک بات، ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے. اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں، گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے. سمجھ جاؤ مسلمانوں، تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو، ان کے برتھ ڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو، تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے. غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے. ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، نیک عادتیں، اچھے اخلاق. یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں. اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا. بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے. میرے عزیزو یاد رکھو، ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا. بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے. جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے، اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ. اس سے ایک بات اور بھی ہے، بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان اعلیٰ ہے، اشرف ہے، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس کے اخلاق دیکھو، اس کے خاندان کا پتہ چلے گا. کتنی بڑی بات. اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتہ دیتے ہیں.
ایک بات یاد رکھیں، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ خاندان سے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسب اگر گنوا بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے۔ جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں۔ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ کون لوگ؟ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اچھے کیریکٹر کی۔ عزیزان گرامی، آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، مینجمنٹ کے نام سے، اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہوگا۔ میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر پروفیسر وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے تھے کہ بڑے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، آداب کیسے ہوتے ہیں، جب کسی کو وش کرو تو کیسے کرو، ہینڈ شیک کرنے کے طریقے کیا ہیں، تم اگر کسی کے محفل میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں، میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا، اور پھر اگر میں نے سیرت مصطفیٰ کو کھولا تو ایک ایک چیز اخلاق حسنہ میں مصطفیٰ کے پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اخلاق اس مکہ کی وادی میں کر کے دکھائے جہاں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں اخلاق کا پیکر بن کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہوں، وہاں عورتوں کی عزت کی بات کرنا ایک بہت الگ قسم کی بات ہے۔ جہاں لوگ مال لوٹ کر کے رات بھر محفلیں قائم کرتے ہوں، قافلہ لٹ جاتا تو رات کو شمع روشن ہوتی، رات بھر کھاتے پکاتے تھے، ایسے عالم میں اگر چوری کے خلاف بات کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کس قدر اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی وادی میں 40 سال اپنے اخلاق کا ایسا سکہ بٹھایا کہ دشمن ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، سب ایک ہی نام سے آپ کو یاد کرتے تھے، ہادہ امین ہادہ صادق، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے۔ یعنی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا حضور کا، ان سے بھی اگر جا کر پوچھتے تو وہ کہتے نہیں، ان کے امین ہونے میں اور صادق ہونے میں کوئی شک نہیں کہتے تھے۔ پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی۔ کیا کیا کہا ہے وہ بتاؤ؟ جادوگر کہا، مجنوں کہا، مرگی والا کہا، معاذ اللہ شاعر کہا، لیکن پورے مکہ کے کافروں کی باتوں کو کھنگال کر کے نکالو، کہیں کسی چھوٹے کافر نے یا بڑے کافر نے میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں۔ گالی دینے والا تو ذات کو بھی گالی دیتا ہے، کیریکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے ایسی گالی حضور کو کبھی نہیں دی۔ ہاں وہ جھوٹی باتیں تھے جو کرتے تھے، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، مجنوں کہنا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا، اس لیے کہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے۔ انسان کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں اس کی عادتوں میں جھوٹ داخل ہو گیا۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ کی تہمت نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان رذالت، ضلالت کے عمیق گہرے کھائی میں گر جاتا ہے جب وہ لالچی بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوس یا نفسانی خواہش کے تعلق سے کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا، نہ تہمت لگائی، کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہے۔ دشمنوں کی بات کر رہا ہوں میں،
اس لیے کہ ہوس اور نفسانی خواہشات انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ اخلاق لے کر کے آئے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے سنیں میرے عزیز و حضور فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کے پیمانے جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور پوچھا، ماں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، محبوبہ سید الانبیاء ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں ہمیں بھی بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ قرآن سے ہٹے ہوئے ایک بھی عادت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے، لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے، لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا، نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف حضور کی حدیثیں جمع کیے ہیں، جھوٹ سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا کہ اگر کسی محدث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کہا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے بھی نہیں جاتے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے۔ حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں، کتنا احتیاط، کتنا احتیاط، اللہ کی پناہ۔ ایک بڑے محدث کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، امام بخاری ان کے پاس گئے کہ ان کی زبان سے سنوں اور اپنی کتاب میں حدیث لکھوں۔ جب گئے تو وہ جو بڑے شیخ تھے، محدث تھے، ان کا نام مشہور تھا، بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ امام بخاری ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، گھوڑا جو ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا دامن یوں اٹھایا جیسے دامن کے اندر چارہ ہو، چارہ دکھا کر کے اپنا دامن یوں کر کے گھوڑے کو بلانے لگے، آ آ کہہ کے۔ گھوڑا قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، چارے کی آس میں وہ گھوڑا قریب آیا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کی ناتی پکڑ لی، رسی پکڑ لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہونے لگے، کہا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ اس محدث نے روکا کہ آپ آئے تھے حدیث سننے کے لیے، کیوں جا رہے؟ کہا جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے مجھے حدیث رسول بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں سنتا۔ میرے عزیزو، جھوٹ سے احتراز محدثین کی زندگی میں ہے، امام الانبیاء کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے، اور جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو، اتنی ضروری بات۔ ایک بات یاد رکھیں،
जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसके अलावा अलग अलग गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाक़े ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है, अमीन है। क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह हुजूर के नबी सादिक। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो, यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का अज़्म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा।
یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہے اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہو گے، کون سی خصلت اپنانا چاہو گے. اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا. اور وعدہ خلافی، میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، عیب ہو، وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، کہتے ہیں بہت ہلکا عیب، عیب تناہی، بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں، کوئی بری عادت نہیں آئی. بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے. آپ سچ کے پیکر تھے، وعدہ وفائی میں مکمل تھے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفاء عہد کا اہتمام فرماتے تھے، وعدہ وفائی کا، کہ جہاں جس کو کہہ دیا. ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آپ رکے رہیں. آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں. وہ گیا اور بھول ہی گیا. پورا دن گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، وہیں رہ گئے. کافی وقت کے بعد وہ تو بھولا ہوا شخص تھا، کئی لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں. کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا. وہ تو بھول گیا. واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، بہت رویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے، میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی، عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے. وہ ایمان والے نہیں تھے، پہلے کافروں کی صحبت میں. کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا. وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے. آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا. ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا. تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا. مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ. وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے. یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں. اے میرے عزیزو، قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے. ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، دوسرے علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے. انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء، جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے، اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے
تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا۔ کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے۔ ایک وعدہ یہ ہے، اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ۔ دوسرا، علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے، ان کی روحوں کو بھی اللہ نے، ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا کہ اے علماء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے، اور پھر ساری مخلوق، سارے انسان، ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا؟ الستُ بربکم، ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں، یہ سب کو معلوم۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں۔ علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے، تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی۔ جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو چھپانا چاہتے ہیں حق باتوں کو، ان کے اندر نفاق آ گیا، وہ اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں ابھی اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا، مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے، یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے۔ مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں، وعدہ بھی نہ کریں۔ عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں، یہی تو ہے۔ شادی سے پہلے بہت سارے وعدے، ایفائے عہد، بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ مومن ہیں؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے، اس سے کیا کیا کہا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں۔ الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز، مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں، مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ جانوروں کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو۔ آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین، آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی؟ تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں۔ جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو۔ ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے۔ آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا، 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے،
میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا. 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار, نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز. خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا, ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز, اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے, آپ کو معلوم ہے, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے, ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے, اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں, اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں, علی کل صبح اٹھنا, میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ, جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے, کون پیچھا کرے گا, کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا, اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا, وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا, لیکن آپ نے واپس لوٹایا. پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی, کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی. عزیزان گرامی, مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے, وہ امانت دار بنے, امانت دار بنے. کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے, آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار, بات صحیح ہے. اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار. یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو, اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی. تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کی, تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں, تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے, تمہارا ذہن, تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر, واپس پلٹا. اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں, ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے. کیا ہماری انگلیاں, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے. تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا, معاف کرے گا. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا. توبہ کر لو. اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے, اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ. یہ کہو اے بار الہ, تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی, تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی. اے رب ذوالجلال, تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی. قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو. لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی, جھوٹ بھی آیا, غیبت بھی آئی, چغلی بھی آئی, گانے بجانے بھی آئے. یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا, امانت میں خیانت ہو گئی. لیکن یاد رکھو, جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے, تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا, وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی, امانت میں خیانت
کبھی نہیں آئی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں. حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی. اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں. معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں. دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق. پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق. اچھی عادتوں کا نام دین ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے. کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو. یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے. میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے. میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے. رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں. رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان. میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے. اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو. یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی. ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے. ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسہ، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اخلاق ہے. یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے. غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور تھے. کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا. خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ.
آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا, تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے, ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے, اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ, کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں, فکر نہیں, اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا, باتیں بناتے رہنا, ان کی غیبت کرنا, ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث, ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی, یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے, کھانے کے لیے بیٹھے, بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا, انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے, بھوک بھی لگی, کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا, تیسرے نے چوتھے کو دے دیا, چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا, جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے, جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار, ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ.